ہے کہ سوائے انسان کے علاوہ کس کو، وہ کسی کو نہیں آتا۔ ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، اگر ہم اچھائی کی طرف جانا ہے تب بھی جا سکتے ہیں، اس میں ہر ایک چوائسیز ہی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ نماز کی طرف نہیں ہیں تو وہ اللہ پاک نے ان کو کہا کہ نماز ادا کرو، نہیں کرتے تو ان کی اپنی چوائس ہے نا۔ جی تو آپ اللہ پاک نے ان کو 5 وقت پڑھنی، نماز ادا کرنی۔ اب جو لوگ ہیں، جو لوگ نہیں کرتے تو وہ اللہ جانے۔ بابا جی، ہم جب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ جیسے ان کا یہ سوال ہے کہ دعاؤں کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ پھر ایسی صورت میں کیسے مطلب آپ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ آنے لگ جاتا ہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یا میں دعا مانگ رہا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں یہ ساری عبادت کرنے کا؟ دیکھیں کیونکہ کہتے ہیں نا نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، میں اکثر جاتا ہوں مسجد میں بھی جاتا ہوں، اور لوگ کو میں دیکھتا ہوں اور میں دیکھ کے ان کو مجھے یہ چیز آتی ہے کہ 100 میل کی رفتار سے وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ہم اللہ پاک سے مذاق نہیں کر رہے جی کہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں، اللہ پاک کی ذات کے علاوہ آپ کے کوئی ذہن میں کوئی ایسی چیز نہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ کوئی ہوش نہ ہو، جیسے میں ہر دفعہ کوٹ کرتا ہوں حضرت حضرت علی، وہ ان کو تیر ٹانگ میں لگا تو جب وہ نکالتے درد ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں ہوں گا تو آپ نکال لیجیے گا۔ تو جس کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی، وہ نماز میں تھے، تو انہوں نے اس بندے نے تیر نکالا تو کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ ہے نماز، اسے ہم کہتے ہیں قائم نماز۔ جب آپ جی اللہ پاک کی ذات کے سامنے پیش ہوں، اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی ہوش نہ ہو، آپ کو یہ بھی ہوش نہ ہو کہ آپ کدھر ہیں۔ جی تو جب اس طرح کی نماز ہوگی تو سکون کیوں نہیں ملے گا؟ جب ہم روٹین بھی کریں گے تو پھر ہمیں اس چیز کو ہمارا متعلق نہیں بنے گا۔ جب ہمارا وہ متعلق نہیں اس طرح کا بنے گا، پھر ہم آہستہ آہستہ وہ اس چیز سے، جیسے ہم کھانا روٹین میں کھاتے ہیں، جی جیسے ہم اور چیزیں روٹین میں کرتے ہیں، اس طرح لوگ روٹین کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جب وہ قائم نماز والی پھر آ جائیں گے تو یقین کریں کہ میرا دل کا جو بھی مانگیں گے وہ دے گا۔ ملے گا ضرور۔ تو ہم نماز سے دور ہیں، بیسکلی اس چیز سے دور ہیں، روٹین کی چیزیں کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی میں نے کچھ دیکھا کہ اگر آپ نماز کا ٹائم ہے تو آپ اگلے کو کہتے ہو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جی تو اس کو بتا رہے میں تو جا رہا ہوں، ہاں جی تم کیوں نہیں جا رہے؟ لہٰذا ہر ایک کا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ اپنا ایک سلسلہ ہے، کسی کو مت اس طرح کے ہیں، اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ یا پھر جو لوگوں کو ہم کہتے ہیں تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم پڑھ رہے ہو وہ نہیں اس کا پڑھ اور رہے اللہ کا کیوں۔ معاملہ ہے، وہ ڈرٹ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ بان مسلم ہے، یا اس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، یا وہ نان مسلم ہو، تب ڈفرینٹ اسٹوری، لیکن ایک مسلمان ہے اسے ہر چیز کا پتہ ہے۔ مت کسی کو جتلائیں اپنا۔ اب کچھ لوگ جو تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے جی ایسے، جی جی ٹھیک ہے نا جی، ہاں جی اب وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں تو تسبیح کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو نہیں کر رہے۔ حالانکہ جو تنہائی میں جو عبادت ہے وہ تنہائی میں کرنی چاہیے، کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تنہائی والی عبادت جب آپ اس وقت آپ اللہ پاک کے سامنے خود پیش ہوں، وہ چیز چاہیے ہمیں اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے، اپنی روح کو اللہ پاک سے جوڑنے کے لیے تنہائی میں عبادت چاہیے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہو، صرف آپ ہوں، اللہ ہو، پھر مزہ آتا ہے اس عبادت کا، یہ اس نہیں سے کہ لوگوں کو مانگنے کا دکھا بھی، رہے ہو بھائی جی پھر اس سے مانگنے کا بھی مزہ آتا معاملے ہے۔ کا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ تہجد ایک ایسی اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھی ہے چیز کہ جو تہجد کے نماز ادا کرنے کے بعد، نفل ادا کرنے کے بعد سجدے میں جا کے، مجھے ایک بزرگ ملے، جب میں بابا جی میرے پہلے مرشد پاک تھے تو ان کی قبر مبارک میں جاتا تھا تو سامنے وہ بیٹھتے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کاکا بابا، وہ مجھے کاکا کہتے ہیں، کاکا بابا نہیں کہا لیکن کاکا، انہوں نے کہا کاکا اللہ پاک سے مانگنا نا تہجد کی نفل پڑھ کے سجدے میں رہ کے مانگا دو،
تو سجدے میں رہ کے اس کے قدموں میں جا کے مانگو گے کہ اللہ پاک راضی نہیں کرے. تو یہ میں نے خود اپنی چیز آزمائی کہ میں نے اپنے مرشد پاک کو تہجد کے بعد سجدے میں رہ کے رو کے مانگا اور اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے. جو کچھ بھی اللہ پاک سے مانگا اللہ پاک نے وہی اس ٹائم. میں سب سے کہتا ہوں کہ تہجد میں ادا کرنے کے بعد آپ سجدے میں جا کے اللہ پاک کی ذات سے مانگا کریں, بجائے یہ بھی ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے بھی ٹھیک ہے, لیکن سجدے میں جو چیز اس کے قدموں میں چلے گا کبھی رد نہیں کرے. بیسکلی مانگنا تو دل سے ہے نا, ہم نے دل سے تو یہ. اور جب بھی کوئی ایسی کاکی کی چیزیں پھنسی ہوتی ہیں تو میرا ایک ہی ہے, اسی طرح میں جا کے مانگتا ہوں. جی اور اللہ پاک کرم کرتے ہیں, فضل کرتے ہیں, رحمت کرتے ہیں. تو وہ کبھی بھی نہیں, وہ تو دینے والا ہے. مجھے اتنا پتا وہ دینے والا. ایک بابا جی اگر نماز میں جب پوری مکمل کر لی جائے تو اس کے بعد سجدے میں 3 بار اللہ اللہ کر کے, اس وقت مجھے تکلیف تھی تو میں پکارتی تھی, تو وہ یہ چیز جائز تھی. اور پھر مجھے خواب میں بابا صاحب کی زیارت ہوئی اور ان کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ ویسے ہی مجھے نظر آیا جیسے وہ اپنے لو میں ہنستے. پھر میں ڈر گئی, پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں یہ غلط نہ کام ہو جائے, شاید میں درود پاک پڑھی ہوئی ہے, شاید میں اللہ اللہ کری ہوں, یہ کام الٹا نہ ہو جائے, یہ ایسے نہ ہو جائے. پھر میں نے چھوڑ دی. میرا بیٹا اللہ پاک کو جب مرضی پکارو, اللہ جیسے مرضی پکارو, جب جیسے آپ کا سجدے میں بھی پکارو, آپ اللہ کو پکار رہے ہو. اللہ کو ایک دفعہ پکارو گے نا 70 دفعہ وہ کہتا ہے. وہ میں 3 دفعہ وہ تو بابا جی وہ کہہ تو اللہ ہی رہے ہیں نا, ہاں جی ہے نا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کوئی ہے. حرج نہیں. یہ میں جیسے پانی کر بھی لیں. پیتی تھی نا 3 بار وہی کرتی تھی, ان کو نہیں پتا تھا اس چیز کا, لیکن میں جب بھی پانی پینا یا کوئی کھانے کا لقمہ پہلا نہیں نا, تو پھر وہی اللہ اللہ کر کے اپنی تکلیف کو آگے رکھ کے کہ میں کہتی تھی کہ اللہ پاک آپ ہی ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. 1 ہفتہ ہوا میرے ساتھ, ان کی زیارت ہوئی, میں ڈر گئی. نہیں بیٹے پڑھیں کریں آپ, زور کے زیادہ ہوگی آپ ان کی زیادہ, یہ سامنے نہیں. یہی تھے وہ اپنی طب شریف میں ایسے ہی ہنستے ہوئے مسکراتے, جیسے وہ ایسے ہنستے ہیں نا وہ ایسے ہی. اچھا بابا جی اکثر ایسے ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ ایسے ہی تھے. وہ اس لیے کہ آپ صحیح جگہ پہنچ گئے, جہاں آپ کو دیکھنا چاہتے تھے, جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے. کیونکہ میں ہر ایک کے دروازے پر جا رہی تھی, یعنی صوفیہ کے ہر دروازے پہ میں جا رہی تھی, لیکن وہ کھل نہیں رہا تھا. اور میری کوشش تھی کہ وہ کھلے, کیونکہ میری ڈیمانڈ تھی نا, میری لو تھی آپ سرکار کی طرف. اور مجھے ان کی زیارت بھی ہوئی کئی بار الحمدللہ. میں چھوٹی سی تھی تب بھی مجھے باقاعدہ ڈائریکٹ ان کی تربت شریف کی ہوئی, اور میں بیٹھ کے میں نے 2 دعائیں تھیں, 3 ایک نہیں قبول ہوئی, باقی 2 ہوئی تھی. اس وقت بچی تھی اور درود پاک میں بہت پڑھتی تھی, کیونکہ میری امی بہت زیادہ تہجد گزار اور نیک تھی. ہم 7 بہنیں اور 1 بھائی, وہ بھی بہت اسی طرح ہی ہیں, بہت زیادہ. ہم اہل بیت کو بہت مانتے ہیں الحمدللہ, اور ان کی ختم شریف اور یہ چیزیں ہمارے گھر میں بہت میرے بھائی مانے جاتے ہیں, تو وہ ہمارے خون میں شامل ہے الحمدللہ. تو اسی وجہ سے اس طرح کے معاملات. پھر جب میں لاسٹ بار جب زیارت ہوئی تو میں نے ان کو دیکھا تھا, میں وہ کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتی. ان کے پاؤں ایسے اتنے حسین دنیا میں کسی کے نہیں ہوں گے, اتنے خوبصورت, اتنے پتلے. ادھر سے گرین کلر کی وہ تھی گھاس, 3 بکریاں تھیں بیٹھی ہوئی, اور ایک بھی ایسے ایسے بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ ایسے ایسے چل رہے تھے. ان کے نیچے سے صرف تہمت باندھی ہوئی تھی, اور ہلکا ہلکا جیسے صبح کے اجالا ہوتا ہے, اندھیرا اندھیرا اجالا اجالا, جیسے سورج آ رہا ہو, اندھیرا ہی تھا. تو وہ میں قدموں کے چار جو لاسٹ مجھے آئی, اس کے بعد اس سے پہلے بھی مجھے آتی رہی ہیں ان کی طرف سے. جب میں زیادہ تکلیف میں تھی تو میں کہتی تھی آپ کو میری تکلیف نظر نہیں آتی, آپ کہاں ہیں. پھر ایک دفعہ
میں اپنی میں تھی، میں نے مجھے اولاد کی تکلیف اتنی پڑا ہے، تو کہتے تھے ابھی وقت نہیں آیا، مجھے آواز آئی کیا نہیں ابھی وقت نہیں وقت آیا. نہیں ہے. ابھی وقت نہیں ہاں آیا. ایسے ہی ایسے ہی. تو میں نے آگے روزہ شریف ان کی جالیاں تھیں، باقاعدہ ان کا وہ تھا، تو میں نے کہا آپ کو میری تکلیف نظر نہیں آتی، میں ایسے روتی تھی ان کے ساتھ. تو کہتے ابھی ویلا نہیں آیا. بہت دیر کی بات ہے، وہ بہت دیر کی بات ہے. ویسے ہی ہے وہ. جب آپ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب ہم بھی جب ان کو ان کے ساتھ تھوڑی سی چیز ہم بھی کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں. بات وہی آ گئی کہ عشق ہم جس عشق کے ساتھ یاد کرتے ہیں یا آپ پکارتے اہل ہیں. بیت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک نمبر 1 یہ جی. دوسرا آپ کلندر پاک سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلندر پاک ہے بہت بڑے صغیر کی بہت بڑی ہستیوں میں ایک ہستی ہے، اور آپ کا جو فیض ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، بہت سارا پھیلا ہوا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ جنہوں نے آپ نے جن کو فیض عطا کیا وہ کام کر رہے ہیں. اور دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں آپ کلندر پاک کا فیض کا کسی کو پتہ نہ ہو. ہر ایک میڈیا سے لے کے ہر چیز. جب آپ ان سے ڈائریکٹ کوئی چیز ایسی ہے تو وہ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں، آپ کو ملتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں پچھلی دفعہ جب میں آیا ہوں، شاید اسی پچھلی دفعہ کی بات ہے، تو میں نے ان کو کال کہا نہیں ایئرپورٹ پہ نہیں آنا، ایئرپورٹ پہ آئے. تو ایک ڈرائیور نے انہوں نے جی ان کے ساتھ تھا، تو اس نے پوچھا کہ آپ کس کو میری بات کر رہے تھے. تو سائیں کاوری سرکار صاحب کی بات ہوئی کہ ان کی نسبت سے بھی ہیں، اور دوسرا کلندر پاک کا. تو اس نے کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کے گاڑی روک کے کہتے ہیں کلندر پاک کون سے؟ بابا جی سید محتوم صاحب بہاری صاحب. کہتا جی میں نے اس وقت اس نے ان کو نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی میں نے ان سے ملنا ہے، جو آپ کے مرشد میں نے ان سے ملنا ہے. تو پھر جب میں باہر آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اس سے. تو انہوں نے کہا جی میں نے کل ہی آپ سے ملا. تو دوسرے دن تھکا ہوا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ملنا. میں کہا آ جائیں گا. تو وہ پوری فیملی آ گئی. اس نے کہا جی میں نے 3 مہینے پہلے میں نے کلندر پاک جگہ جگہ جا کے تھک گیا. اور ہمیں کو اپنا کوئی ایسا بندہ دے جس کے پاس ہم جائیں، ہمارے سلسلے جو ہے وہ ٹھیک ہو. تو اپنا جو بھی پیارا ہے بندہ، جو بھی یہ ملا، تو کہتے ہیں جی پھر وہ آپ سے ان سے بیٹی سے دوسرے ان سے نمبر لیا، تو پھر آپ سے ملا جاتا. اور وہ ماشاء اللہ یہ چیزیں کافی بہتر ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بزرگ سے یا کوئی بھی اللہ پاک سے آپ مانگیں گے، اللہ پاک کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں گے آپ کے ساتھ. جس کو چاہیں آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے، آپ وہاں پہنچ جائیں گے. آپ کا جیسے میں دیکھ لینا 17 سال سے لے کے 48 سال میں اپنے مرشد پاک کو ملا ہوں. دیکھ لیں میرا کتنا جوڑ ملایا نا انہوں نے، لیکن مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا، روز رو رو کے مانگتا رہا. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ تڑپ جو تھی، میرے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا نا. جی، تو وہ تڑپ جو تھی وہ اللہ پاک نے پھر میری پوری کی. میں بڑی جگہ گیا ہوں بیٹے آپ کی طرح، کبھی کسی دربار، کبھی کسی درویش کے پاس، کبھی کسی نے اٹھانے کو بیٹھا ہے، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. لیکن میں تو گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتی، ایون دو کہ میں حضرت امام حسین سرکار سے بھی کہتی تھی، اور انہوں نے خواب میں سے کہا کہ اس کو وہ نہ مانگے، اب بھی میں کچھ نہیں کر سکتی. تو ساتھ میں 11ویں شریف والی سرکار سے کہتے ہیں میں کر دوں اس بچی کا. میں نے کہا نہیں، آپ نہیں جن سے میں کہہ رہی ہوں وہ.
पता नहीं, फिर मैंने कहा शायद ये मेरे, उसने मुझे बताया तो मैं डर गई कि मैंने उनके साथ कोई नौज़बिल्ला कोई ऐसी बात तो नहीं। मैंने कहा आप नहीं, जिनसे मैं कह रही हूँ ना, जिनसे मेरा लगाव है वो जी एग्जैक्टली वो करे, वो ऐसे ही ऐसे ही वो करे मुझे। ऐसे ही। कुछ कहती हैं कि मेरी बहनें मुझे कह देती हैं तुम किसी एक दर की नहीं होती, तुम किसी एक दर की नहीं होती, कभी कहीं होती हो कभी कहीं होती। मैं कहती नहीं, ठीक है औलिया अम्बिया हैं, मानती हूँ हाँ अल्लाह पाक हैं, जो अहले बैत तो आप सब मुझे इश्क उनसे है, तो मैं कैसे किसी से मांगूँ। इसमें बेटा जब भी मैं छोटी थी, मैं आपकी बात काट रही, जब मैं छोटी थी तब भी मुझे मुझे मैं बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई थी। पता नहीं क्यों मुझे, मैं जब भी कोई तकलीफ में मुझे, मैं भागती या रोती उनके पास ही जाती थी। अब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, हाँ जी। मीडिया में तो नहीं आएगा? नहीं नहीं बेटा नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं नहीं करनी। करेगा, नहीं करेगा, सिर्फ बाबा जी की होगी जो वो बोल रहे हैं ना। बेटे मेरे नाना ने भी मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा, ठीक है। एक दिन हमारे घर में से आए कोई रात, तो मेरे बड़े भाई कहते हैं नाना, मेरी आप बीती में भी है वो, नाना हर एक के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक करम करते हैं, फजल करते हैं, मेरे लिए भी दुआ करें अल्लाह पाक मुझे 2 भाई दे। तो उन्होंने उसे मराकमे में रहते थे अक्सर, मराकमे में चले जाते हैं। जब आंखें में खुली, मेरे वाल साहब कचहरी से आ रहे हैं, मेरे वाल साहब बड़े मशहूर वकील थे बिहार में। उन्होंने कहते हैं अब्दुल की बात सुनो, पास आए तो वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तेरे का 2 बेटे होंगे, बड़े का नाम हसन रख, छोटे का नाम अली। जो हसन है वो मेरी तरफ दरवेश वकील हो। मेरे वाल साहब मुस्कुराए, यही ज़्यादा कि नबी पाक का हुक्म है, ठीक। तो एंड बेटा हमारा सारी चीज़ों का अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूब की औलाद पे जाके ख़त्म होता है। सारी इश्क शुरू भी वही होता है, ख़त्म भी वही होता है, ठीक है। तो जिसका यकीन इतना है ना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी यही फरमाया ना कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ कोई कुरान और एक अहले बैत। तो जब आपका इस लेवल का इश्क होगा, जैसे मैं भी दुआ मांगता हूँ अल्लाह पर मुझे अपना और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार मोहब्बत अता फरमा, तो उस वक्त तो ये चीज़ हम कहते थे, लेकिन बाद में मेरे मुर्शिद पाक ने एक सबके सामने एक दफ़ा सबसे पूछा तो समझ ये आई, फिर उन्होंने बताया कि ये काका पूरा पैकेज मांगता था अल्लाह पाक से, कि जिसको अल्लाह का प्यार मिल गया, मोहब्बत मिल गई, उसे सब कुछ, उसको बाकी चीज़ें चुनने मिल गई। तो जो आपका जो इश्क है पंचतन पाक से, और दूसरा और वही बेटे एंड है, मतलब शुरू इश्क का जो सिलसिला है तो नबी पाक से शुरू था, अल्लाह पाक के महबूब हैं। और दरूद पाक भी अल्लाह पाक की ज़ात ने हमारे लिए कानून बना दिया, ठीक है ना जी, कि उसके बगैर नमाज ही नहीं होती। तो अपने महबूब को जैसे वासिफ अली वाल साहब कहते हैं कि नीचे से आवाज़ जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह, और ऊपर से आवाज़ आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटे अल्लाह पाक जो है वो आपको खुश रखे, और आपका जो इश्क है नबी पाक से और अहले बैत से और अल्लाह पाक की ज़ात से, अल्लाह पाक उसको और आपको ये चीज़ अता करे। और बाकी जब मैंने आपकी पहले दिन दुआ कर आपको कहा आप अल्लाह वाली ऐसे ही जो चीज़ मैंने देखी थी उससे मुझे ये पता लग गया था कि आपके दिल में अल्लाह बसता है। बल ठीक है, अल्लाह पाक करम करेंगे, फजल करेंगे, इंशाल्लाह आसानी करेंगे। और जब एक टाइम मुकर्रर होता हर चीज़ का, बाद हम वो जैसे ना जब हज़रत आदम को रूह अल्लाह पाक की ज़ात दाखिल करे, तो एकदम जब आदि
आए ये नाव से ऊपर तो उन्होंने हाथ उठा के इस चीज़ को पकड़ना की कोशिश की। तो इंसान जो है वो फितरतन बेसब्रा है, फितरतन। लेकिन जिसको सब्र आ गया बेटे, जो फिर वो अता करता है, वो बयान हमारी सोचों में, बेशक। बयान हमारे क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा होता है। तो आप ये चीज़ से निकल जाए, अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी वो कह रहे हैं ना, जो जिसने कहा हाँ, देखें मुर्शद जो है वो वही आपको एक चीज़ पे लेके चलता है। सो जाओ। वो ये चीज़ मुझे वेरी अर्ली ये चीज़ आप मुझे पता चली कि मुर्शद ही आपको अल्लाह से मिलाता है। मुर्शद ही, बेशक आपका अपना कनेक्शन होता है अल्लाह वालों से और वो आपकी सारी चीज़ें, लेकिन एक ही जो लाइन जो कमी पेशी जो रह जाती है वो थ्रू वही करवाता है। तो एक के पीछे उन से कलंदर पाक फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मुर्शद बेऐब होता है जी। पूजने वाले की नज़र में, चाहे मुर्शद जो है वो कंजरी के होना हो। तो बेऐब जब तक अल्लाह बेऐब है, उसमें हमें कोई ऐब नज़र नहीं आता, राइट। इस तरह जो मुर्शद है, जो उसमें बेऐब मान लेंगे आप, राइट, तो वही अल्लाह पाक की ज़ात से आप कनेक्ट करा रहे हैं। एक के पीछे होना, वो कहते हैं चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कोई भी है ना, अगर वो कामिल नहीं भी है ना, तो आपकी तवक्कल से, भरोसे से, तवक्कल से वो उसको भी अल्लाह पाक बता कर देंगे। जो जो काम मुर्शद है, कामिल नहीं भी है, तो उसको भी अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो आपके वजह से, दुआओं से, तवक्कल से, वो भी अल्लाह पाक उसको भी पार कर दे। तो एक के पीछे होना पड़ेगा बेटे आपको, ताकि आपकी जो चीज़ जो थ्रू है वो वही आपको उस जगह भी लेके जाए जहाँ आपको जाना चाहिए। क्योंकि बाबा जी मुझे तो बहुत अरसा हो गया, मैं कभी नहीं कहीं गई। एक ही है मेरे अब्बू के और उन्हीं लोगों के, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, माशाल्लाह माशाल्लाह। वही है हमारे। ठीक हो गया। तो वही जाते थे, कवालियाँ होती थी और वो उस उनका होता था 2 को मुहर्रम को, और अब भी होता है। तो वो मैं कभी कहीं भी नहीं गई, मैं नहीं जाती, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं नहीं जाती। बहुत अरसा हुआ, शुरू में होता था जब सब लोग कहते थे कि ये कहते थे, मैं कहती थी अल्लाह है, अल्लाह है। अगर किसी के घर हम जॉइंट सिस्टम फैमिली में रहते हैं, ताए चचा वगैरह सब उधर ही रहते हैं, तो उन सबकी बहुओं के बच्चे हैं, लेकिन मेरी गोद खाली है। फिर मैं उनको कहती थी, शायद मैं उनके पास नहीं भी जाती जब बच्चा पैदा होता था, कि कहीं कह ना दे कि हाँ ये अभी इसकी नज़र ना लग जाए। उस वक्त आंसू आते हैं, तकलीफ होती थी, मैं कहती थी नहीं अल्लाह है, अल्लाह है।